اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو اسرائیل کی ہم نے ہسٹری کے بارے میں بات کی، اسرائیل کی جو تاریخ رہی ہے، یہودیوں کی جو تاریخ رہی ہے اس کے بارے میں بات کی، لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اس مقام پر پہنچا کیسے کہ وہ اس وقت دنیا میں کئی ممالک کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، آزادانہ فیصلے کرتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے جس کے اوپر کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا. اسرائیل کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی؟ اب یہ ملک تو بن گیا اور اس کی شدید مذمت بھی کی گئی مسلمان ممالک کی طرف سے، لیکن اس وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت کم مسلمان ممالک آزاد ہوئے تھے. 47 میں پاکستان بنا تھا اور یہ 48 میں اسرائیل بنایا گیا. تو اس طرح سے ابھی زیادہ تر ممالک جو تھے وہ آزاد ہوئے 60s کے اندر. تو جو تھوڑے بہت ممالک تھے مسلمان، انہوں نے اس کی مذمت کی، سب کچھ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود ابھی ایک بالکل نئے زائدہ ممالک تھے، تو اس لیے ابھی ان بیچاروں کے پاس بھی کوئی اتنی قوت نہیں تھی. ہم آ جاتے ہیں عرب ممالک کی جانب. عرب ممالک نے کیا کچھ کیا؟ 48 کے اندر لڑائی ہوئی کہ بھئی یہ علاقہ جو ہے کس طرح سے یہودیوں کو دیا جا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا ان کو کامیابی نہیں ہو سکی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عرب قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. بعد کے آنے والی جنگوں میں بھی فلسطینیوں کی حد تک تو آپ اسلام کی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک دھڑے کی حد تک. باقی وہ سارے کے سارے قوم پرستی کی بنیاد پہ بات کرے تھے، تو اللہ کی نصرت ان کو نہیں مل سکتی تھی. مثال کے طور پہ جمال عبد الناصر who himself was a communist، اس نے اپنی مصری قوم کو جذبہ دلانے کے لیے کہا تھا، اے فرعون کے بیٹو، اے فرعون کے بیٹو، ہم نے موسیٰ کی قوم سے لڑنا ہے. اب تصور کیجئے ایک مسلمان اگر کسی نبی کے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، چونکہ وہ کمیونسٹ تھا، اور اس نے اپنا ہیرو اور آئیڈیل کس کو بنایا؟ فرعونوں کو بنایا جو اسلام کے مخالف تھے. تو ایسے میں اللہ کی جو ہے وہ کہاں سے نصرت کیسے آئے گی؟ اس کے مقابلے میں یہودی پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے، تھوڑے تھے، بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کو جدید ٹیکنالوجی امریکہ اور مغرب کے حاصل تھے. عرب ممالک جو تھے، یعنی ان میں خاص طور پہ مصر، شام، عراق، یہ سوویت یونین کے ساتھ تھے، اور یہ سارے کے سارے کمیونسٹ لیڈرز تھے. ان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جن کے اندر اسلام کا کوئی جذبہ موجود ہو. آج دیکھ لیجیے آپ، ایک دو مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کے علاوہ 3 مسلمان ملکوں کا نمایاں نام لے سکتے ہیں آپ. ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، جو اسلام کی بنیاد پہ بات کر لیتے ہیں. باقی نہ تو سعودی عرب ہے، نہ کوئی اور دیگر عرب ممالک ہیں، وہ تو اسلام کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے. تو ایسے میں یہ وہ چیز تھی کہ وہ اپنے مذہبی جوش و جذبے سے لڑ رہے تھے. مغرب کی جدید ٹیکنالوجی ان کو میسر تھی. تیسرے نمبر پہ سوویت یونین مدد تو کر رہا تھا، لیکن اسرائیلیوں کا جاسوسی کا نظام بڑا جو تھا وہ اس لحاظ سے شاندار تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر لی تھی. انہوں نے ایک جنگ کے اندر، یہ جو 2-3 جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جنگ کے اندر جو عربوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی، ایک جنگ میں تو مصر کی پوری فضائیہ کو اڑا دیا، انہوں نے اٹیک کر کے اڑا دیا غالباً. یہ جو 67 کے اندر ہوئی تھی میرا خیال ہے، ان کے جہاز اڑنے سے پہلے سارے جہاز اڑا دیے، ان کا ایک بھی جہاز نہیں اڑ سکا، اور ان کے علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا. اسی طریقے سے یہ 6 ملکوں نے مل کے بھی حملہ کیا تو کچھ نہ کر سکے وہ، بلکہ یہودی اور علاقے پہ علاقہ اور مزید علاقے پہ علاقہ اس پہ قبضہ کرتے چلے گئے. یہ تو تھا اس کا ایک جنگی پہلو. دوسرا ہے اس کا سیاسی پہلو. یو این کا جو سسٹم ہے، ویٹو پاور 5 ملکوں کے پاس ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 100 سے زیادہ مرتبہ امریکہ نے ٹوٹل اپنی ہسٹری کے اندر ویٹو کیے ہیں. وہ 99% ویٹوز جو تھے وہ اسرائیل کے حق میں کیے ہیں. اس لیے اسرائیل کی طاقت، اسرائیل کے قیام کے 3 منٹ کے اندر اس کو تسلیم کرنے والا جو ملک تھا، اور پہلا ملک جو تھا وہ امریکہ تھا. یوں آپ یہ دیکھیے کہ ان کو سیاسی حمایت بھی حاصل رہی. یہودی ایک لمبے عرصے انہوں نے پلاننگ کی، یہودیوں نے تعلیم حاصل کی، یہودیوں نے محنت کی، یہودیوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار اسٹیبلش کیے، یہودیوں نے مالیاتی اداروں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، انہوں نے اپنے میڈیا کو کنٹرول میں لیا، اور یوں آہستہ آہستہ دنیا کا میڈیا ہو، دنیا کی معیشت ہو، دنیا کی سیاست ہو، دنیا کی لابنگ ہو، وہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اتنے تھوڑے ہو کر انہوں نے پوری دنیا کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور یہاں پر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود، 52 کے قریب آج مسلمان ممالک ہیں، اس کے باوجود
اس کے باوجود کہ ایک مسلمان ملک پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ عربوں کے پاس تیل کی دولت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود کہ لڑنے کے لیے فدا ہونے والے جناب امت کے اندر لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود جو مسئلہ ہے وہ سمپل سا ہے. اگر ہم نے اس مسئلے کو اور باقی مسئلوں کو حل کرنا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم نہیں.